پل صراط ایک ایسا خوفناک پل جو جہنم کی گہرائیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس پل کو عبور کرنا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پل صراط کیا ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے ہمیں کن 7 سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، آئیے جانتے ہیں کہ پل صراط کون پار کر پائے گا اور کون اس پل سے نیچے جہنم میں گر کر سزا کا مستحق ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق پل صراط ایک ایسا تنگ پل ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس پل کے نیچے جہنم کی تیز ہوائیں چل رہی ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کے لیے یہ پل آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے یہ پل مشکل ہوگا اور کچھ لوگ تو اس پل کے اوپر سے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ہتھوڑوں سے مارا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف بھاگتے ہوئے جائیں گے جہاں ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی نشانی ہوگی۔ اس نامہ اعمال میں ہر وہ چھوٹی بڑی بات ہوگی جو ہم نے اپنی زندگی میں کی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد ہم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھیں گے جو کہ پل صراط کا خوفناک پل ہے۔ اس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ تو اس خوفناک پل کے اوپر سے باحفاظت طریقے سے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، لیکن گناہگار لوگ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی ان کے لیے خوفناک پل کو عبور کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے تو ناممکن ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس پل کے آس پاس جال، بیڑیاں اور درخت ہیں جو لوگوں کو جکڑنے کے لیے ہیں۔ پل صراط کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوں گے جو مسلسل اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ پل صراط ایک سیدھا رستہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پل صراط سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے، اس کے بعد ان کی امت اور پھر باقی لوگ۔ ناظرین گرامی، کوئی شخص بھی اس پل کو اس وقت تک پار نہیں کر پائے گا جب تک وہ ان 7 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ وہ 7 سوال کون سے ہوں گے؟ کیا آپ ان 7 سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 7 سوال کون سے ہیں۔ پل صراط کے اوپر جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ ایمان کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے پہلا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس پر نیک اور ایمان والے لوگ جواب دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ جواب نہیں دے پائیں گے اور جہنم کی آگ میں کٹ کر گر جائیں گے اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جیسا کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہگاروں کو چھوڑ دیں گے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ کے بعد دوسرا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں پوری اور اچھی ہوں گی تو ہم آسانی سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں
نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ ہم پل صراط کو آسانی سے پار کر سکیں۔ تیسرا سوال زکوٰۃ کا ہوگا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے اپنا مال ضرورت مندوں میں تقسیم کیا یا پھر اس کو چھپا کر رکھا۔ اگر تو ہم نے اس کو چھپا کر رکھا تو جنت کو بھی ہم سے چھپا کر رکھا جائے گا۔ چوتھا سوال ہم سے روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم پر فرض ہیں۔ پانچواں سوال ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کی تو سنگین سزا دی جائے گی، یعنی کہ اگر کوئی انسان اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ان پیسوں سے حج کر سکے، اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ چھٹا سوال ہم سے حقوق العباد کے بارے میں ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس چھٹے سوال پر کئی لوگ پکڑے جائیں گے کہ دنیا میں ہمارا رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ سلوک کیسا تھا، جیسے کہ کئی لوگ دنیا میں ایک دوسرے کا حق مار دیتے ہیں اور آخرت میں انسان کو اس کی حق تلفی کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد ہم سے آخری سوال پوچھا جائے گا جو کہ طہارت کے بارے میں ہوگا، یعنی کہ پاکیزگی۔ اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو باقی سوالوں کے بارے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ان سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو نگل لے گی اور جنت اپنے رہائشوں کو لے لے گی۔ پل صراط اندھیرے رستوں سے ہو کر گزرے گی اور غضبناک ہوگی۔ پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے گناہگار لوگوں کے اوپر ان کے گناہ ایک بوجھ کی شکل میں لاد دیے جائیں گے اور وہ بوجھ کی وجہ سے جھک جائیں گے اور رفتار ہلکی ہوگی، اور جو گناہوں سے ہلکے ہوں گے ان کی رفتار تیز ہوگی۔ اس صراط کی دوسری طرف جنت ہوگی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے جو اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے ماں باپ، اولاد اور رشتہ داروں کو اس صراط پر دیکھے گا، لیکن سب کو اپنے بارے میں یہی فکر ہوگی کہ وہ پل صراط کو کیسے پار کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت کی یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وہاں اپنے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے سب یاد ہوں گے، لیکن 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں ہوگا۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ ناظرین گرامی، آئیے جانتے ہیں، ہم آپ کو ان 3 مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ہر مخلوق کو اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ جس طرح وہ دنیا میں قائم تھے۔ کچھ اہل ایمان والوں کو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گے اور کچھ کافر تو خوف اور وحشت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک ایسی ہولناکی ہوگی کہ سورج زمین کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور ان کا پسینہ 70 ہاتھ تک زمین میں پھیل جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس
پاس جائیں گے کہ وہ ان کی سفارش کریں اور ان کا فیصلہ جلد از جلد اور ٹھیک ہو جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام یہ عذر پیش کریں گے کہ آج تو ان کا رب بہت ہی غصے میں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن سب کے سب عذر پیش کریں گے اور پھر آخر میں سب کے سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی مدد فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر کے اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سب کا فیصلہ فرمائیں گے، جہاں سب ایک صف میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر زمین آسمان فرشتے سب گواہی دیں گے اور انسان کی ہر چھپی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہمیں قیامت کی ہر ہولناکی سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ کر نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ ہم پل صراط کو آسانی سے پار کر سکیں اور کامیاب ہو کر جنت میں جا سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ ہر کوئی پل صراط پر پوچھے جانے والے 7 سوالوں کو جان سکے اور ان کے جوابات کے بارے میں مکمل تیاری کر سکے اور آخرت میں جنت حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔